تو جی ویورز، آج ہم سنیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی کے متعلق اور ہدہد کے متعلق۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ قرآن کے دامن میں اس کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے تھے اور اللہ نے انہیں بھی علم و نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا تھا۔ آپ تخت سلطنت پر 40 سال تک براجمان رہے۔ جن و انسان، شیاطین، پرندے وغیرہ سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں ایک وادی ہے، وادی نمل کے نام سے، وہاں سے گزرے تھے جہاں چیونٹیاں بکثرت موجود تھیں۔ تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی وہ جو مادہ تھی اور لنگڑی تھی نا، اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ تو چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور آپ مسکرا دیے۔ پھر جب آپ علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے نا، تو اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جو چیونٹیاں تھیں وہ اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ سبحان اللہ، یہ تو تھا چیونٹی کا قصہ۔ اب میں آپ کو ہدہد کے حوالے سے بتاتا ہوں، جس کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یوں تو سبھی پرندے سلیمان علیہ السلام کے جو ہے نا وہ ان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، ان کے تابع تھے، لیکن آپ کا ہدہد، آپ کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، بڑی فرما برداری میں اور خدمت گزاری میں بڑا مشہور تھا۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی جو ملکہ تھی بلقیس، اس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کی شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر اس کی قوم جو ہے وہ ستاروں کی پجاری ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو ہے نا ایک خط لکھا تھا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا تھا کہ تم میرا یہ خط لے کر کے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال دو، پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد یہ خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد جو امراء تھے، ان کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ سرداروں، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور تم مومن ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے جو عزت دار باشندے ہوتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ و تحائف ان کے پاس بھیج دو۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرے جو تحفے تحائف ہوں گے قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے۔ بلقیس نے بہت سارے خادم اور خادمائیں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی غالباً اینٹیں تھیں وہ بھیج دیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک تاج ایک خط کے جو ہے نا اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر جو ہے نا وہ روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر ساری خبریں پہنچا دی۔ بلقیس کا بندہ جیسے ہی چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا کہ تم لوگ پیسہ دے کر میری مدد کرنا چاہتے ہو، اللہ نے مجھے بڑا کچھ دیا ہے، وہ اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، تو یہ واپس لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ جو ہے نا واپس آیا اور بلقیس کو سارا قصہ سنا دیا۔ تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ کی جانب سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال ویورز، اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے نا وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ اور یہ جو بلقیس ہیں یہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ بنی تھی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملا کہ کتنی یعنی عقل مند اور دانا خاتون تھی کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں پہلے چیک کرتی ہوں، ان کو تحفے تحائف بھیجتے ہیں، اگر تو یہ قبول کر لیں گے پھر تو لگتا ہے مسئلہ گڑبڑ ہے، اگر نہیں کرتے تو واقعی پھر یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور جنگ کا جب لوگوں نے مشورہ دیا نا کہ ان سے جنگ کرتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، سارا کچھ ہے، ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، بڑی پیاری بات کہی بلقیس نے۔ کیا کہا کہ نہیں، جب جنگ ہوگی نا تو خواہ مخواہ جو بے قصور لوگ ہوں گے، جو کمزور ہیں، وہ بھی مارے جائیں گے، کہ جنگ نہیں کرتے، ہم ان کو ویسے ہی آزما لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔